السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کی رائٹر ناول میں اسیر محبت ہو گیا کہ ایپیسوڈ نمبر 38 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کو، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے ناول کے ایپیسوڈ کو لائک ضرور کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ کو ناول کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ کو مل جائیں۔ اور ابھی ہم اپنی ایپیسوڈ کو شروع کر لیتے ہیں۔ ناول کا نام ہے میں اسیر محبت ہو گیا، رائٹر مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 38۔ آپریشن شروع ہوئے تقریباً 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے اور باران کی جان سولی پر لٹکی تھی۔ داور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ باران جو پریشانی سے کوریڈور میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، اچانک کچھ یاد آنے پر اس کے قدم رکے تھے۔ میں ابھی آتا ہوں بھائی، وہ داور سے بولتا بھاگتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ داور اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ آخر باران کو اچانک کون سا ایسا ضروری کام یاد آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسے زاہلے کے آپریشن کے ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی بھاگ کر چلا گیا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تھا اور ابھی تک زاہلے کا آپریشن جاری تھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ اس کے آتے ہی داور نے پوچھا۔ ضروری کام تھا جو کرنا ضروری تھا، وہ سر جھکائے بولا۔ زاہلے سے بھی ضروری تھا؟ داور نے اسے دیکھتے پوچھا تو باران کے چہرے پر تکلیف دہ مسکراہٹ آئی۔ اس کے لیے ہی یہ کام ضروری تھا، اس نے کہا تو داور چپ کر گیا۔ کوئی 10 منٹ اور گزرے تھے اور آئی سی یو کے باہر جلتی لائٹ بند ہوئی تھی اور اس کی جگہ ہری لائٹ جلی تھی۔ ہری لائٹ جلتے وہ دونوں دروازے کی جانب بے چینی سے دیکھنے لگے، جہاں سے اگلے ہی پل 2 لیڈی ڈاکٹر اور ان کے پیچھے 2 نرسز نکلی تھیں۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری وائف؟ باران نے ڈاکٹر سے بے چینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ مسٹر باران، آپریشن سکسیسفل رہا، مگر ابھی ان کو ہوش نہیں آیا۔ اگلے 24 گھنٹوں تک اگر ان کو ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں، اور باقی ان کے ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کی یادداشت چلی گئی یا وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بولتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ باران نے فکر بھری نظروں سے آئی سی یو کے دروازے کو دیکھا، جہاں سے نرسز اسٹریچر جس پر زاہلے کا بے ہوش وجود پڑا تھا گھسیٹتے ہوئے باہر نکل رہی تھیں تاکہ زاہلے کو واپس روم میں شفٹ کر سکے۔ اسٹریچر کے پاس سے گزرتے ہی باران نے درد بھری نظروں سے زاہلے کو دیکھا تھا، جس کے سر پر سفید پٹی بندھی تھی۔ خوبصورت سیاہ آنکھیں آج بند تھیں اور ان بند آنکھوں کے کونوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ بھائی، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا نا، میں بس بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں آ رہی ہوں ابھی کے ابھی۔ وہ ناراضگی بھرے لہجے میں باران سے شکوہ کرتی بول رہی تھی۔ نہیں داری، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، بس دعا کرو کہ زاہلے ٹھیک ہو جائے اور اسے ہوش آ جائے۔ تم بس اپنا خیال رکھو، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتانا۔ زاہلے کو جب ہوش آئے گا میں تمہیں ویڈیو کال کر کے تمہاری اس سے بات کروا دوں گا۔ باران نے اسے آنے سے منع کرتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر پلیز مجھے بتاتے رہیے گا زاہلے کی طبیعت کا۔ اس کا دل نہیں تھا ماننے کا، مگر وہ اپنے بھائی کی بات بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ چلو اپنا خیال رکھنا، وہ پیار بھرے لہجے میں بولتا فون کٹ کر گیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ داور جو اس کے لیے جوس لے کر آیا تھا اس کے ساتھ چیئر پر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ بس زاہلے کی فکر ہو رہی ہے اسے، باران نے سنجیدگی سے جواب دیا، ساتھ ہی داور کا اپنے سامنے کیا گیا جوس سائڈ پر کیا تھا۔ پی لو یار، تم نے 3 دن سے 1 گھونٹ پانی بھی نہیں پیا، داور نے واپس سے اسے جوس دیتے کہا۔ نہیں، جب تک زاہلے کو ہوش نہیں آتا میرے حلق سے 1 قطرہ بھی نہیں گزرے گا، اور پلیز مجھے دوبارہ فورس نہ کرنا، وہ داور سے کہتا وہاں سے اٹھ کر زاہلے کے روم کے دروازے کے پاس گیا تھا اور دروازے کے درمیان میں لگے شیشے کے ذریعے اندر موجود زاہلے کے وجود کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر داور نے لمبا سانس کھینچا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب باران ایسے ہی کھڑا زاہلے کو دیکھتا رہے گا۔ 24 گھنٹے پورے ہو گئے تھے، مگر زاہلے کو ہوش نہیں آیا تھا۔ باران اور داور کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خود بھی بہت زیادہ فکر مند ہو رہے تھے زاہلے کے ابھی تک ہوش میں نہ آنے پر۔
باران خان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ صدیوں کا بیمار ہو۔ وہ کوئی آدھے گھنٹے سے زاہلے کے بیڈ کے پاس ٹور رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب، فکر، پریشانی ایک ساتھ تھی، جبکہ زبان بالکل خاموش تھی۔ زاہلے میری جان، اٹھ بھی جاؤ نا پلیز۔ تم کیوں اتنی سخت دل ہو؟ اٹھ جاؤ نا۔ میں مانتا ہوں میں برا ہوں، مگر تم مجھ سے بھی زیادہ بری ہو۔ کتنا ظلم کرتی ہو نا مجھ پر۔ تمہیں مزہ آتا ہے ایسے مجھے تکلیف پہنچا کر۔ تم جانتی ہو اچھے سے کہ باران خان اگر کسی کے سامنے بے بس ہے تو وہ صرف تم ہو، اور میری اسی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر تم مجھے تڑپا رہی ہو۔ پلیز یار اٹھ جاؤ نا۔ تمہاری تکلیف پر مجھے میری جان قطرہ قطرہ نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم میری محبت کو اپناؤ، مجھے اپناؤ، ہمیں خوبصورت زندگی گزاریں۔ دیکھو نا زالے، میں جو ضرورت کے وقت بھی کم بولنا پسند کرتا ہوں، تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، تم سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی باہوں میں لے بھر کر سونا چاہتا ہوں، تمہارا ہاتھ پکڑ کر خالی سڑک پر دور تک چلنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرے کندھے پر سر رکھ کر مجھے اپنی خواہشیں بتاؤ، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ ایسے ہی مجھے اپنی پسند کا بتاتے تم کہو کہ تمہیں میں بھی پسند ہوں۔ دیکھو میں کیا چاہتا ہوں زالے، سن رہی ہو؟ میں چاہتا ہوں تم اپنی محبت کا مجھ سے اظہار کرو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سب کی بس میں خواہش ہی کر سکتا ہوں، مگر کیا کروں، اس خواہش میں بھی مجھے سکون ملتا ہے۔ تمہارا میرے ساتھ ہونا ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ بس تم ایک بار اٹھ جاؤ میرے لیے، یہی بہت ہے۔ پلیز اتنا احسان کر دو مجھ پر۔ وہ زاہلے کا ہاتھ دل کے مقام پر رکھے جذبات سے بھرے لہجے میں بولتا، آخر میں اس کے ہاتھ کو ہونٹوں کے پاس لاتا اس پر ہونٹ رکھ گیا۔ ہاتھ کو چوم کر اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں پر ٹکا لیا جس میں زاہلے کا ہاتھ قید تھا۔ وہ ایسے ہی بیٹھا تھا کہ داور کے ساتھ ڈاکٹر اندر آئی تھی۔ کیا ابھی تک ہوش نہیں آیا انہیں؟ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا تو باران نے نرمی سے زاہلے کا ہاتھ واپس رکھ دیا اور اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی تھی۔ اس کا ایسا کرنا داور کی نظروں سے نہ بچ سکا تھا۔ اسے اپنے بھائی کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اس کا بھائی تو کبھی بھی نہیں رویا تھا۔ ان تینوں بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ سخت دل تھا وہ۔ اس کی اور داریہ سے زیادہ گینگسٹر ورڈ کے لوگ باران سے ڈرتے تھے۔ اس نے تو کبھی باران کو دکھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور ان 3 دنوں میں اس نے اپنے بھائی کو صرف دکھی نہیں بلکہ روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ وہ اٹلی کا پتھر دل گینگسٹر اپنی بیوی کو کھونے کے ڈر سے رویا تھا اور بے تحاشا رویا تھا۔ وہ نہیں اٹھ رہی ڈاکٹر، میں نے اسے اتنا کہا مگر وہ میری بات نہیں مان رہی۔ باران نے اسٹول پر بیٹھے ہی زاہلے کے چہرے کو دیکھتے کہا، جو ان 3 دنوں میں مرجھا گیا تھا اور زرد پڑ گیا تھا۔ سائڈ پر ہو، میں چیک اپ کرتی ہوں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اٹھ کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا، جبکہ ڈاکٹر خود اسٹول کے پاس کھڑی ہو کر زاہلے کا چیک اپ کرنے لگی۔ اسٹیتھوسکوپ لگا کر زاہلے کی ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے زاہلے کی آنکھیں انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے کھول کر دیکھیں اور پھر اس کے ماتھے پر بندھی پٹی کو غور سے دیکھنے لگیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر انہیں ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر نے پیچھے پلٹ کر انہیں دیکھتے نہ سمجھی اور پریشانی بھرے لہجے میں کہا، اس نے کہا تھا وہ مجھے تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، میرا تڑپنا اسے سکون دے گا۔ اب وہ جان بوجھ کر مجھے تڑپا رہی ہے، اسی لیے ہوش میں نہیں آ رہی۔ باران نے تکلیف دہ لہجے میں کہا تو وہ ڈاکٹر کو اس کے لیے برا لگا، جبکہ داور نے آگے ہو کر باران کو گلے لگایا تھا۔ 2 گھنٹے اور انتظار کرتے ہیں، اگر نہ ہوش آیا تو پھر۔ ابھی ڈاکٹر زاہلے کو دیکھتی بول رہی تھی کہ اچانک سے اس کی نظر زاہلے کے ہاتھ پر گئی جس کی انگلیاں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں۔ اوہ، وہ حرکت کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات بیچ میں ہی چھوڑ کر خوشی اور حیرت سے بولتی زاہلے کے پاس پہنچی تھی، جبکہ ڈاکٹر کی بات پر باران کے اندر جیسے زندگی کی رمق دوڑ گئی تھی۔ وہ بھاگ کر ڈاکٹر کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا اور زاہلے کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی،
جبکہ وہ تینوں بے چینی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے پوری آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے آنکھوں میں چبھتی روشنی اور سر میں اٹھتی درد کی لہر نے اسے واپس سے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کیا تھا۔ سر کا درد ذرا ہلکا ہوا تو اس نے پھر سے آنکھوں کو کھولا، مگر اپنے سر پر کھڑے باران، داور اور ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ کون ہوں میں؟ وہ جو اسے ہوش میں آتے دیکھ خوش تھے، اس کے بولے جانے والے الفاظوں نے چہرے کی خوشی پھر سے نوچ لی تھی۔ مس زاہلے، کیا آپ کو کچھ یاد نہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا تو زاہلے نے پریشانی سے نہ میں سر ہلایا، جبکہ آنکھوں میں نمی بھری تھی۔ میں کون ہوں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ مجھے کچھ یاد نہیں، وہ فکر مندی سے بولتی رونا شروع کر چکی تھی۔ باران خان کے قدموں سے جان نکلی تھی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ اس کی زاہلے سب کچھ بھول گئی تھی۔ پلیز رونا بند کریں، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے رونا۔ اور پھر آپ پریشان نہ ہوں مس زاہلے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں آپ کی ڈاکٹر ہوں اور یہ آپ کے شوہر اور ساتھ ان کے بھائی ہیں۔ آپ کے سر کی سرجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ سب کچھ بھول گئی ہیں، مگر آپ نے فکر مند نہیں ہونا، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو سب یاد آ جائے گا۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں نرمی سے بولتی زاہلے کو سمجھانے لگی۔ شوہر کیا ہوتا ہے؟ زاہلے کے سوال پر باران نے تکلیف کے سبب زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ شوہر وہ ہوتا ہے جو آپ کو سنبھالتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ ڈاکٹر مسکرا کر زاہلے کو جواب دے رہی تھی، جبکہ داور تو باران کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے ہی اس کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میرا نام زاہلے ہے؟ زاہلے نے اگلا سوال پوچھا تو ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلا کر اسے جواب دیا۔ مجھے یہاں درد کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ سر سے ہٹایا۔ چھونا مت، زخم دکھ جائے گا۔ تمہیں بتایا نا کہ تمہارا آپریشن ہوا ہے سر کا، اسی لیے درد ہو رہا ہے۔ اب بس تم آرام کرو، زیادہ بولنا نہیں ہے، نہ ہی کچھ سوچنا ہے، ورنہ درد زیادہ ہوگا۔ میں پھر آؤں گی تم سے ملنے۔ ڈاکٹر کے بولنے پر وہ ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے بہت سے سوال پوچھنے تھے، مگر ان سوالوں کو وہ اپنے اندر ہی رکھ کر بس خاموش ہو گئی تھی۔ مسٹر باران، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو ہوش آ گیا، مگر جیسے کہ ان کی حالت آپ کے سامنے ہے اور وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہیں۔ امید نہیں تھی، مگر ایسا ہونا قسمت میں تھا۔ پر مجھے امید ہے آپ ان کو سب کچھ یاد کروانے میں مدد کریں گے۔ جیسا کہ میں دیکھ چکی ہوں آپ کو اپنی وائف سے بہت محبت ہے، تو میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ ان کا خیال رکھیے گا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ یہ کام بہت اچھے سے کریں گے۔ مگر ابھی آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ ان کو گزرے لمحے اور یادیں یاد کروانے کی کوشش کریں۔ وہ ڈاکٹر کے روم میں بیٹھا ان کی باتیں چپ چاپ سن رہا تھا اور پھر بنا کچھ بولے وہ وہیں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر اس کے لیے افسوس کرتی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے 15 سال کے تجربے میں پہلی بار ایسا دیکھا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کا دیوانہ تھا، مگر ان کی زندگی میں شاید خوشیاں اتنی آسانی سے نہیں آنے والی تھیں۔ تو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 38۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا بھی ضرور ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے بلیسڈ ود ہیپینس۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔